پچھلی آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم دیا گیا، اور یہ کہا گیا کہ یہود و نصارہ ہوں یا دنیا کے کافر یا مشرک یا کلمہ گو لوگ، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، حکم مانیں گے، کہے پر چلیں گے، تو وہ کامیاب و کامران ہیں، پھر اللہ کی محبت بھی ان کو حاصل ہوگی۔ اور اگر وہ اپنا منہ موڑ لیتے ہیں، رخ علیحدہ کر لیتے ہیں، تو پھر اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت میں آپ شک کرتے ہو، انکار کرتے ہو، حالانکہ یہ تمام انبیاء ایک دوسرے میں سے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے، اسماعیل ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام کی اولاد سے، نوح علیہ السلام آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہیں۔ وہ نبی ہو سکتے ہیں، انسان، بشر، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر ہو کر نبی اور رسول ہو سکتے ہیں۔ یہ سب ایک ہیں، تو ایک کی نبوت کا انکار سب کا انکار ہے۔ کسی ایک نبی کی نبوت اور رسالت کا انکار سب کا انکار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں ہماری طرف جو نبی مبعوث ہوئے، جن کا قول اور فعل، سیرت، صورت، اخلاق، کردار ہمارے لیے دین ہے، شریعت ہے، حجت ہے، مشعل راہ ہے، اور جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، وہ آخری نبی سید الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ باقی عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء ہماری طرف نبی بن کر نہیں آئے، لیکن ہم ان کو بھی نبی مانتے ہیں۔ ہم ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی صداقت اور ان کی عصمت و پاک دامنی پر ایمان رکھتے ہیں اور گواہی دیتے ہیں۔ ہم ذرہ برابر بھی ان کی نبوت اور رسالت میں شک نہیں کرتے۔ ہم تمام انبیاء جن کے نام آئے ہیں یا قرآن و حدیث میں نہیں آئے، ان کی طرف کتابیں آئی ہیں یا نہیں آئی، سب انبیاء پر ایمان رکھتے ہیں، سب انبیاء کو معصوماً الخطا مانتے ہیں، سب انبیاء کو برگزیدہ نبی مانتے ہیں، اور لا نفرق بین احد من رسلہ، ہم انبیاء کی میں کوئی مقابلہ نہیں کرواتے اور تفریق نہیں کرتے، تعصب نہیں کرتے، سب پر ایمان لاتے ہیں۔ اگرچہ بعض انبیاء بعض سے افضل ہیں، جیسے سورہ آل عمران کی ابتدا میں ہمیں فرمایا تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ اللہ فرماتے ہیں۔ بحیثیت انبیاء وہ سب برگزیدہ ہستیاں ایک سے ایک بڑھ کر ہیں، تو ہم تمام انبیاء پر ایمان لاتے ہیں۔ کسی ایک نبی کی بھی گستاخی کو ہم کفر گردانتے ہیں، کفر مانتے ہیں۔ یہ اعزاز ہے امت مسلمہ کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ کافرو، تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ جو آخری نبی ہیں۔ آخر میں فرمایا واللہ سمیع علیم، اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اللہ کے پاس علم ہے۔ کیسے سنتا ہے؟ جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ اللہ کے پاس علم کتنا ہے کہ بر و بحر، زمین و آسمان، ہر چیز کو وہ جانتا ہے، اور اس کے علم کی کوئی انتہا نہیں۔ ولا یحیطون بشیء من علمہ، اللہ کے علم کے بعض حصے کا بھی کوئی احاطہ نہیں کر سکتا۔ تو سنتا بھی ہے جیسے اللہ کی شان کے لائق ہے۔ آگے فرمایا اذ قالت، یاد کرو مسلمانوں وہ وقت بھی، وہ واقعہ بھی، اذ جب
قالت کہا امرأتو عورت، عمران کی، یاد کرو وہ وقت، یاد کرو وہ واقعہ، اذ قالت جب کہا امرأت عمران، عمران کی عورت نے، عمران کی بیوی نے، ربی اے میرے رب، انی بے شک میں نے، نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، لکا تیرے لیے، ما جو کچھ بھی ہے، فی بطنی میرے پیٹ میں، حمل، انی بے شک میں نے، نظر مان لی ہے، منت مان لی ہے، لکا تیرے لیے، ما فی جو کچھ بھی ہے، فی بطنی میرے پیٹ میں، محررن وہ آزاد ہوگا، وہ وقف ہوگا تیری عبادت کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کے لیے، وہ اس کو میں آزاد کر دوں گی، اس کو میں وقف کر دوں گی، اس سے میں گھر کے کام نہیں لوں گی، یہ میں نے نظر مان لی ہے، جو کچھ بھی میرے پیٹ میں ہے پیدا ہوگا، محررن وہ آزاد کیا ہوا، یہ اسم مفعول ہے، محررن وہ آزاد کیا ہوا ہوگا، وہ وقف ہوگا، فتقبل سو قبول کر لے، منی میری طرف سے، فتقبل تو اے اللہ اس کو قبولیت کا شرف بخش، منی میری طرف سے، انا کا بے شک تو، انتا تو ہی، السمیع بہت سننے والا، العلیم بہت علم والا ہے۔ اچھا، یہاں امرأت عمران آیا تو آپ جانتے ہیں کہ ایک عمران موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بھی تھے، موسیٰ، ہارون اور عمران، یہ عمران ہیں بہت بعد میں آئے عیسیٰ علیہ السلام کے رشتہ دار، اسی غالباً مناسبت سے، کیونکہ دو جگہ پر ہے، وہ آل عمران علی العالمین، امرأت و عمران، اسی نام کی مناسبت سے سورت کا نام سورہ آل عمران ہے۔ یہ دونوں الگ الگ ہیں۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، ایک یہودی نے سوال کیا ایک مسلمان سے مدینہ کے اندر، کہ جو عمران کا ذکر ہے موسیٰ اور ہارون کے عہد کا، تو پھر یہ عمران کیسے ہو گئے؟ مریم کے، عمران کی بیوی کا ذکر ہے، ان کے ہاں مریم پیدا ہوئی، اور مریم والدہ ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، اور عیسیٰ علیہ السلام میں اور موسیٰ علیہ السلام میں تو بہت بڑا فرق ہے، فاصلہ ہے، ایک زمانہ ہے، ایک مدت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد کتنے انبیاء آئے، اس کے بعد پھر آخری نبی بنی اسرائیل میں عیسیٰ علیہ السلام آئے، تو یہ عمران کیسے آ گئے؟ تو وہ صحابی کہنے لگے مجھے علم میں نہیں۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، یہ یہودی نے سوال کی ہے، تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، آپ کو یہ جواب دینا چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل جو تھے، یہودی اور عیسائی، یہ انبیاء کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھتے تھے، تو یہ عمران اور تھے، یہ عمران وہ نہیں تھے، درمیان میں بہت بڑا فاصلہ ہے، وقفہ ہے۔ اچھا، تو فرمایا جب عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی، اے اللہ جو کچھ میرے پیٹ میں ہے میں اس کو پیدائش کے بعد آزاد کر دوں گی، تیرے دین کے لیے وقف کر دوں گی، یہ میرے کام نہیں کرے گا، یہ ساری زندگی تیرے دین کی خدمت کرے گا، فتقبل منی، اس کو قبول کر لے مجھ سے، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ تو یہ اس زمانے میں بھی نظر مانتے تھے لوگ، آج بھی لوگ نظر مانتے ہیں، بچوں کو دین کے لیے وقف کرتے ہیں۔
کافر جو ہیں یہ بچوں کو وقف کرتے ہیں غیر اللہ کے لیے، جس کا سورہ انعام میں بھی ذکر ہے۔ وہ جانوروں کو غیر اللہ کے لیے وقف کرتے تھے، کھیتی کو بھی وقف کرتے تھے، بچوں کو بھی غیر اللہ کے لیے وقف کرتے تھے۔ اور جو نیک لوگ تھے، مسلمان تھے، وہ اپنے بچوں کو دین کے لیے، اللہ کے لیے وقف کرتے تھے۔ اسی لیے انہوں نے کہا اے اللہ تو قبول کر۔ ہاں جی، پیر کے نام پہ وقف نہیں کیا، غیر اللہ کے نام پہ وقف نہیں کیا۔ ہمارے ہاں کلمہ پڑھنے کے بعد، قرآن پر ایمان رکھنے، نبی پر ایمان، اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود کئی لوگ مسلمان کہلانے کے باوجود بھی اتنا شرک کرتے ہیں کہ اپنے بچوں کو غیر اللہ کے لیے وقف کرتے ہیں، غیر اللہ کے نام پر ان کو آزاد کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ ایک سبز رنگ کے وہ جبہ سا پہنایا ہوتا ہے، قمیص لمبی، تو چھوٹے چھوٹے ان کے سر، یہ مانگتے پھرتے لوگوں کے، اس کو کہتے ہیں شاہ دولے شاہ کے چوہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ شاہ دولہ پنجاب میں ایک مزار ہے، لوگ اپنے بچوں کو وقف کر دیتے ہیں پیدائش کے بعد، وقف کر دیتے ہیں، جا کے بچے کو چھوڑ دیتے ہیں پیر صاحب کے نام، پیر صاحب اس کو قبول فرمائیں۔ پیر اس کو نعوذ باللہ من ذالک کا ظلم دیکھے، اس ملک میں ظلم دیکھے۔ یہ حکومتوں کا کام ہے کہ اس ظلم کو، اور بہت بڑا ظلم ہے، اس کو روکا جائے۔ انسانیت کے ساتھ ظلم ہے۔ ان کے پاس ٹوپیاں ہیں لوہے کی، وہ لوہے کی ٹوپی اس کے سر پہ چڑھا دیتے ہیں، چھوٹے بچے کے پیدائش کے بعد، آپ کو پتہ ہے بچے کا سر چھوٹا سا ہوتا ہے، اس کے سر پہ چڑھا دیتے ہیں۔ اب وہ اس کا سارا جسم بڑھ رہا ہوتا ہے لیکن سر اتنا ہی رہ جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو سبز سے اس کے جبے جبے قمیص پہنا کر تو گلے میں ہار ڈالے ہوئے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، ان کو لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کی حرکتیں دیکھا کرے آپ، بالکل جیسے نہیں 1.5-2 سال کا بچہ حرکت کرتا ہے، بالکل 1.5 سال 2 سال کے بچے کی حرکتیں، وہی حرکتیں، وہی گفتگو، وہی مسکرانا، وہی شرارتیں۔ ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہم پیدا کس لیے ہوئے، انسان ہیں، حیوان ہیں، ہمارا رب کون ہے، نبی کون۔ اب 2-2.5-3 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا ہوگا؟ وہ سارا جسم، یہ دیکھیں ان کے قد لمبے لمبے ہوتے ہیں، وجہ یہ ہے کہ دماغ اتنا رہ جاتا ہے، سر اتنا رہ جاتا ہے، باقی جسم پڑتا رہتا ہے ان کا۔ اب انسان کو دیکھ لو کتنا بڑا ظلم ہے، کتنا بڑا ظلم ہے یہ پاکستان کے اندر ہے جی، اور حکومتوں کے ماتحت سب کچھ ہو رہا ہے، ان کی آنکھوں کے آگے ہو رہا ہے، ان کے علم میں سب کچھ ہے، وہ انتظامیہ ہے شہروں کی، ان کے سامنے یہ ظلم ہو رہا ہے کہ ایک انسان کے اس کی آزادی کو اور اس کے حقوق کو کس طرح چھین دیا گیا، دبا دیا گیا۔ نہ وہ شادی کر سکتا ہے، نہ کاروبار، نہ تیار، نہ اس کو پتہ نہیں کیوں کون ہو، انسان ہو، حیوان ہو، بس وہ مانگتے پھرتے ہیں اور وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں۔ یہ اس ملک میں ہو رہا ہے۔ بچے مزاروں پہ جا کے، ہندو دیکھ لیں، ہندو جو ہے نا اپنے جا کے مندر پہ باقاعدہ ذبح کرتے ہیں، بچوں کو قربانی دیتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ قرآن کریم میں بھی ہے۔ تو بہرحال عمران کی بیوی نے یہ نظر مان لی کہ یا اللہ جو میرے پیٹ میں ہے، امید یہی تھی کہ یہ بچہ ہوگا، امید تھی کہ بچہ ہوگا، بیٹا ہوگا، مذکر ہے، تو میں اس کو اللہ کے دین کے لیے وقف کروں گی، دین کا کام کرے گا، خدمت کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، جہاد کرے گا۔ تو فرمایا اللہ قبول فرما لے۔ اچھا دعا بھی کی، دعا بھی قبولیت کی۔ فرمایا کہ اللہ قبول فرما رہے، اور ساتھ عقیدہ کیا، دیکھو ایمان کیا ہے، یا اللہ یہ جو میرے پیٹ میں حمل ہے نا، یہ میں نے تیرے دین کے لیے پیدا ہونے کے بعد وقف کروں گی، تو قبول کر، اور میرا یہ ایمان ہے کہ تو میری دعا سنتا ہے۔ یہاں السمیع العلیم ہے، اوپر والے میں سمیع علیم ہے، یہاں الف لام لگا ہوا ہے۔ میرا یہ عقیدہ ہے کہ تو میری دعا سن رہا ہے، اور تو میرے دل کے بھیتوں کو، اور میری نظر کو، اور میری نیت کو، میرے دل کے ارادے کو بھی تو جانتا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ زبان سے کہہ رہی ہوں کہ یہ بچہ میں وقف کروں گی، نہیں، سن بھی رہا ہے تو،
اور میرے دل کی کیفیت، میرے اعمال، میرے سینے کے بھید، میری نیت کو بھی تو جانتا ہے، میں سچی ہوں کہ میں نے یہ نیت کر لی ہے کہ یہ پیدا ہونے کے بعد تیرے دین کے لیے وقف قبول فرما۔ اللہ فرماتے ہیں آگے ہے نا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، قبول کر لیا اللہ نے دعا۔ تو آگے فرمایا فَلَمَّا وَضَعَتْهَا، فلما پس جب وضعتها اس نے اس کو وضع کیا، جنم دیا، قالت کہنے لگی ربی ہے میرے رب، انی بے شک میں نے وضعتها جنم دیا ہے اس کو انسا، بچی کی حیثیت سے، تو بچی ہے۔ فلما وضعتها، بس جب اس نے اس کو جنم دیا، کہنے لگی امرات عمران اے ربی انی وضعتها انسا، بے شک میں نے اس کو جنم دیا ہے بچی۔ اللہ یہ تو بچی ہے، تو میرے ذہن میں تھا کہ یہ بیٹا ہوگا، دین کا کام کرے گا، اللہ کے راستے میں جہاد کرے گا۔ واللہ اعلم، اللہ فرماتا ہے اور اللہ تعالی، حالانکہ اللہ تعالی اعلم و زیادہ جانتا ہے بما وضعت، جو کچھ اس نے جنم دیا۔ اللہ کو امرات عمران سے بھی زیادہ پتہ ہے کہ اس کے اللہ تو پرورش کر رہا ہے، جو صورکم فی الارحام، اللہ فرماتا ہے اللہ وہ ذات ہے جو رحم کے اندر تصویر بنا رہا ہے، شکلیں بنا رہا ہے، اعضاء بنا رہا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو بچی ہے، واللہ اعلم، اور اللہ تعالی زیادہ جانتا ہے بما وضعت، جو کچھ بھی اس نے جنم دیا ہے، یہ اللہ کو زیادہ پتہ ہے۔ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مذکر مونس کی طرح، وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اور نہیں ہے مذکر مونس کی طرح۔ حالانکہ کہنا یہ چاہیے تھا ان کو کہ نہیں ہے عورت مرد کی طرح، یہ اللہ نیت تو میں نے کی تھی کہ نظر مانی تھی کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، بچے کو دین کے لیے وقف کروں گی، دین کا کام کرے گا، دعوت کا کام کرے گا، یہ تو بچی پیدا ہو گئی، اور یقیناً بچی بچے کی طرح، مونس مذکر کی طرح نہیں ہے، عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کے بجائے اللہ نے فرمایا کہ نہیں ہے مذکر مونس کی طرح، کہ اس کے ذہن میں جو مذکر تھا کہ میرے پیٹ میں بچہ ہے، میرے پیٹ میں بیٹا ہے، تو وہ جو ہے نا اس بچی کی طرح نہیں تھا، یقیناً یہ تو بچی تھی۔ تو یہ اس کے ذہن کی طرف، اس کی نیت اور ذہن جو تھا اس کی طرف اشارہ ہے کہ یقیناً بات ہے جو اس نے نظر مانی تھی کہ بیٹا ہوگا، بیٹا تو یقیناً بات ہے بہت ماشاءاللہ اسے دین کا کام کرنا تھا، جہاد فی سبیل اللہ، حکومتیں، نبوت میں مرد کو ملتی عورت کو نہیں ملتی، یہ بھی شاید نیت ہوئی ہوگی، کیا خیال ہے؟ کیونکہ سلسلہ نبوت کا چل رہا ہے نا، آگے زکریا اور یحییٰ کا ذکر بھی ہے۔ تو دنیا کے اندر آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عورت نبی نہیں بنی، رسول نہیں بنی، سب مرد تھے، اور مرد ہی نے دنیا کے اندر حکومتیں بھی کی ہیں، اور آگے دعوت کے کام بھی کیے ہیں، جہاد بھی کیے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ایران کے بادشاہ مرنے کے بعد لوگوں نے وہاں کی عورت کو حکمران بنا لیا، تو آپ نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمَرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی جو اپنی عورت کو اپنے معاملات کا نگران بنا لے۔ اب یہ صرف حکومت نہیں ہے، یہ بات میری یاد رکھنا، آپ آیات میں حدیث میں غور کیا کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ، وہ قوم کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی، وَلَّوْا أَمَرَهُمْ امْرَأَةً، جو اپنے معاملات کا ذمہ دار، اپنے امور کا ذمہ دار، نگران، با اختیار عورت کو بنا دیتے ہیں۔ یہ صرف حکمران کے لیے نہیں ہے، فرمایا وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ یہ دیکھ لیں، میں نے کراچی کے اندر آ کر بہت دیکھا، آپ جانتے ہیں میرا تعلق آزاد کشمیر سے ہے، پنجاب میں پڑھتے رہے، پھر مدینہ یونیورسٹی سے پڑھ کر وہاں سے اس کے بعد سے یہیں میں کراچی آ گیا، تو
یہ کراچی کے اندر ہم نے آ کر ایک چیز بہت زیادہ میں نے دیکھی، کیونکہ ہم ایماندار لفتہ ہے ہمارے پاس، 15-20 سال سے ہمیں فتویٰ دے رہے ہیں، بہت سارے گھریلو مسائل، طلاق، خلا، جھگڑے، وراثت، جی تنازع ہمارے پاس آتے ہیں۔ تو ایک چیز میں نے بڑی نوٹ کی کہ کراچی میں کئی لوگ ایسے ہیں جو اپنے گھر کے سارے معاملات کا ذمہ دار اپنی بیوی کو بنا دیتے ہیں۔ بچہ پیدا ہو، بچی پیدا ہوئی، سارے اس نے کرنا ہے بھائی، سارے نکاح بیاہ کے عورت نے ہی منگنی کرنی ہے، عورت نے نکاح کروانا ہے، عورت نے بچہ داخل کروانے کے لیے عورت جا رہی ہے اسکول، ہاں جی، پیرنٹس کی میٹنگ میں عورت جا رہی ہے اسکول، معاملہ ہو گیا عورت جا رہی ہے اسکول، ہاسپٹل کے معاملات عورت، دین کے معاملات عورت، ہاں جی، یعنی کئی ایسے یہاں لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گھر کے تمام معاملات عورت کے سپرد کیے ہوئے۔ نتیجہ کیا ہے؟ رو رہے، نہ بیٹا گھر بسا رہا ہے نہ بیٹی۔ وجہ کیا ہے؟ کہ بیٹے کا رشتہ بھی اس نے کیا، بیٹی کا رشتہ بھی اس نے کیا، شوہر کو بلکہ دیوار پسے دیوار لگایا ہوا اس نے، ہاں جی۔ اور کئی عورتیں تو بالکل وہ حاکم ہیں گھر کے اندر، شوہر کو کوئی فیصلہ نہیں کرنے دیتی۔ اور قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو ہماری جمہوریت ہے نا، بڑے بڑی اس میں خباثتیں اور مطلب نقصان اور اس کے تباہ کاریاں ہیں۔ آپ اندازہ کریں ہمارے ملک کے اندر جج عورتیں ہیں، آپ اندازہ کیجیے وہ عورت جج بن سکتی ہے؟ آدم علیہ السلام سے لے کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی عورت نبی نہیں بنی۔ بولو نا، اللہ تعالیٰ نے حقوق چھین لیے، نعوذ باللہ من ذالک، حقوق کی جگہ عورت کو حقوق دو جی، عورتوں کی نشستیں، عورت کے بھی مرد کے برابر حقوق، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ اکبر۔ فرمایا وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے لوگ جو اپنے معاملات کا جو ہے نا نگران اور ذمہ دار عورت کو بنا دیتے ہیں، با اختیار عورت کو بنتے ہیں، قوامون عورت کو بنا دیتے ہیں۔ وہ قوامات ہوں گی، پھر قوامون نہیں ہوں گے مرد۔ پھر تو جس گھر میں یہ ہو، جس ملک میں یہ ہو، جس معاشرے میں، وہاں پھر خیر نہیں، کامیابی نہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے شاید کچھ کامیابی بھئی ایک آدھ دو چار تو ہو سکتی ہے، لیکن مجموعی طور پر بڑے نقصانات اور بڑی خرابیاں ہوتی ہیں۔ تو عورت جج بن ہی نہیں سکتی اسلام کے اندر بھائی، نعوذ باللہ من ذالک۔ کیا اسلامی جمہوریہ پاکستان، نعوذ باللہ، عورت جناب علی، عورت خلا کی ڈگریاں جاری کر رہی ہے، عورت فیصلے کر رہی ہے۔ عورت نکاح پڑھا سکتی ہے؟ بولو جی، ہیں؟ کبھی پاکستان میں ہوا کہ عورت نے نکاح پڑھایا ہو؟ عورت جنازہ پڑھا سکتی ہے؟ عورت جمعہ پڑھا سکتی ہے؟ عورت عیدین پڑھا سکتی ہے؟ تو بٹھائی ہوئی خلا کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، خلا کی ڈگریاں جاری کر رہی ہیں، فیصلے کر رہی ہیں۔ کیا اسلام! اللہ اکبر۔ فرمایا لیس الذکر کالانثی، عورت مرد کی طرح نہیں ہوتی، فرق ہے بہت بڑا۔ وَإِنِّي سَمَّيْتُهَا مریم، اور میں نے اس کا نام رکھا ہے مریم، پیدا ہوتے ہی، 7 دن کا انتظار نہیں، اور میں نے اس کا نام مریم رکھ لیا ہے۔ وَإِنِّي أُعِيذُهَا بِكَ، اور بے شک میں پناہ میں دیتی ہوں، حفاظت میں دیتی ہوں، ہاں اس کو بیکا تیری، اور انی بے شک میں اعیذها، پناہ میں دیتی ہوں، حفاظت میں دیتی ہوں، آغوش میں دیتی ہوں، ہاں اس بچی کو، بیکا تیری اے اللہ۔ اور صرف یہ نہیں، وذریتہا، اور اس کی اولاد کو، اس کی آگے نسل کو، آگے اس کی ساری نسل کو تیری پناہ میں دیتی ہوں۔ کس سے کسے بچانے کے لیے تیری پناہ میں دیتی ہوں؟ من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو کہ سنسار کیا گیا۔ رجم کا مطلب سنسار کرنا، اس کو اللہ رب العزت نے سنسار کیا، فرشتوں نے اس کو رجم کیا، اور قیامت تک کے لیے رجم ہو رہا ہے، سنسار ہو رہا ہے۔
شہاب ثاقب آپ نے دیکھے ہوں گے، رات کے گاؤں کوٹھوں میں چلے جو اوپر سے ستارہ ٹوٹ کر نیچے آتا ہے تیزی سے۔ صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ شیطان اوپر آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ جو فیصلے کرتا ہے فرشتوں کو بتاتا ہے، یہاں بارش برسا دو، یہاں کر دو، فلاں کو بیٹا دے دو، فلاں کو بیٹی دے دو۔ یہ جن ایک دوسرے کے اوپر شیطان چڑھ کر اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتا ہے، بڑے فرشتوں کو، بڑے فرشتے ماتحت فرشتوں کو، ماتحت فرشتے اپنے ماتحت فرشتوں کو، وہ آسمان دنیا والے فرشتے دنیا کے اندر فرشتوں کو بلا کر حکم دیتے ہیں یہ کام کرو۔ یہاں سے یہ شیطان جو ہے نا سن لیتے ہیں، شہاب ثاقب اوپر سے ٹوٹ کر پڑتا ہے، ان کو رجم کیا جاتا ہے، کچھ بعض اوقات مر جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، بعض اوقات وہ بات وہیں رہ جاتی ہے، بعض اوقات کوئی نہ کوئی بات آ کر وہ کائن اور نجومی کے کان میں ڈال دیتے ہیں، وہاں سے وہ پھر بتا دیتا ہے کہ یہ کام ہو گئے۔ اس کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ پھر 99 جھوٹ مکس کرتے ہیں، وہ ایک آدھ بات اوپر سے یہ شیطان سن کر آتے ہیں نا، اس کے ساتھ 99 مسالے، مرچ مسالے بھی لگاتے ہیں، وہ پھر ساری اس کو بتاتے ہیں کہ تو یہ کیا ہے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر سورہ جن پڑھ لو، اس میں یہ تفسیر موجود ہے کسی بھی تفسیر میں۔ اچھا، تو فرمایا کہ میں نے اس کا نام مریم رکھ لیا ہے اور میں نے اس کو اعیذھا من شیطان الرجیم۔ تو ہم بھی پڑھتے ہیں، قرآن کریم میں اللہ نے حکم دیا ہے فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ جب بھی قرآن کریم کی آپ تلاوت شروع کریں، آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ غصہ آئے تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں۔ گاڑی میں سفر کر رہے ہیں، پیدل سفر کر رہے ہیں، کہیں جا رہے ہیں، رک رہے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور دوسری دعا جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ کے وقت سکھائی ہے وہ پڑھ لیں۔ تو اعوذ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اعوذ اوز سے ہے، عین واو اور زال، اوز۔ اونٹنی کا جو بچہ ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں اوز عربی زبان میں، اونٹنی کا، گھوڑی کا، ہمارے یہاں تو گائے بھینس ہی ہے، اس کا جو بچہ ہے، عرب اونٹنی کے بچے کو اوز کہتے تھے۔ وہ بچہ جو بالکل چھوٹا بچہ ہو اور ماں کے ساتھ ساتھ ہوتا ہے اپنی، آپ دیکھ لیں چھوٹا بچہ ہو، بکری کا ہو، گائے کا ہو، اب وہ نا ماں کے ساتھ، ماں کے پاؤں میں ہوتا ہے، لگ نہیں ہوتا، اس کو پتا ہے بھئی لاگ ہوا تو بس بھیڑیا کھا گیا، گیدڑ کھا گیا، کتا کھا گیا۔ مرغی ہے نا، مرغی کے بالکل چوزے کو اوز کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر مرغی جب بچے نکالتی ہے، شہری لوگوں کو کیا پتا، لیکن بہرحال کئی شہر میں بھی کرتے ہیں۔ اب وہ مرغی بچے نکالتی ہے، چوزے نکالتی ہے، تو وہ کٹ کٹ کرتی رہتی ہے اور بچے اس کے ساتھ پورا ادھر جامع میں ہوتے گھوم رہی، دانہ دن کا کھلا رہی ہے، کیڑے مکوڑے کھلا رہی ہے، اور بچے اس کے بالکل پاؤں کے نیچے، پروں کے نیچے، سمجھ آ رہی ہے، دور نہیں جاتے، اس کو پتا ہے کہ ماں ہی ہے اس وقت بچانے والی، بھائی وہ گائے ہے، بھینس ہے، وہ کتا بھی، کوئی بھی ہو، جتنے بھی حیوانات انسان کے بچے ہوتے ہیں وہ ماں کی آغوش میں ہوتے ہیں، ماں کے پروں تلے ہوتے ہیں، اور خطرے کے وقت وہ شیر سے لڑ جائے گی۔ بھائی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹا سا جانور ہے، اپنے بچے کی خاطر شیر سے، ہاتھی سے لڑائی کر رہا ہے، بھائی اس لیے انہیں بچانا ہے اور بچا لیتے ہیں۔ اور جانوروں کو بھی پتا ہے کہ یہ خود تین جانوروں کو شیر شکار کر لیتا ہے، لیکن چھوٹے معصوم بچے کی ماں کو شیر نہیں چھیڑتا جلدی، اس کو پتا ہے اس نے جان پر کھیل کر مجھے ہی نقصان پہنچا دینا، سینگ پر جی پرول ہے نا اس نے مجھے، کیونکہ یہ بچے کی خاطر آخری حد تک جائے گی، بھاگے گی نہیں۔ تو ایک نظام ہے اللہ رب العزت نے جنگل کے اندر بھی شیروں کا، جانوروں کا نظام بنایا ہوا، درندوں کا بھی ہے، سبحان اللہ۔ تو اس بچے کو کہتے اوز، یہ ماں کی نگرانی کا محتاج ہوتا ہے اس عمر میں، ہر وقت ماں کی ٹانگوں میں، ماں کے ساتھ الگ نہیں ہوگا، ہوا تو کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں فرمایا کہ فاستعذ باللہ، مسلمانوں آپ بھی اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو دے دیا کرو، اللہ کی حفاظت اور اللہ کے حصار میں اپنے آپ کو دے دیا کرو، تب بچو گے، وگرنہ نہیں۔ اور خاص طور پر انسان کا دشمن انسان کا نفس ہے، اور یہ شیطان ابلیس ہے، یہ کوئی موقع نہیں جانے دیتا یہ نقصان پہنچانے بغیر، سمجھ آ رہی ہے۔
تو اس لیے فرمایا کہ ہر وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا پڑھا کرتے تھے. اس دعا کو کہتے ہیں دعا الکرب، کرب و بلا، ٹینشن، ڈپریشن، تنگی، تکلیف، مصیبت، آفت سے بچنے کی دعا. بڑی عظیم دعا امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم میں نقل کیا ہے، امام حاکم نے مستدرک حاکم میں نقل کی ہے، اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح الجامع صغیر کے اندر فرمایا آپ نے سکھائی ہے یہ پڑھا کرو، خود اللہ کے نبی سے پڑھا کرو. اللہم رحمتک ارجو، اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ صرف تیری رحمت کا محتاج، تو اپنی رحمت کی آغوش میں لے لے، تو مجھے اپنی رحمت کے حصار میں لے لے، صرف تیری رحمت کی امید ہے، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اے اللہ آنکھ کے جھپکنے جتنی دیر بھی مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کرنا. آپ اندازہ کرو دعا کا، فلا تکلنی سپرد کرنا، توکل جس کو کہتے ہیں، مجھ کو میرے سپرد نہ کرنا، یعنی کہ کسی اور کی دشمنا. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کی جھپکنے جتنی دیر کتنی ہوتی ہے بھائی جان؟ ایک لمحے کا بھی کروڑواں حصہ ہوتا ہے، آنکھ جھپک جاتی ہے. اتنی دیر بھی تو مجھ کو میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، میرے نفس کے حوالے نہ کرنا، اپنی رحمت، اپنا حصار مجھ سے نہ ہٹانا. ایک لمحے کے لیے بھی اللہ تو مجھ سے توجہ ادھر ادھر نہ کرنا. سمجھ آ رہی ہے؟ طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ، اے اللہ میرے سارے معاملات درست کر دے، سارے معاملات. لا الہ الا انت، تیرے علاوہ تو ہے ہی کوئی نہیں، کوئی معبود نہیں، کسی کے پاس اختیار نہیں، کسی کے پاس طاقت نہیں، تیرے پاس ہے سب کچھ. تو یہ دعا بڑی عظیم دعا، یاد رکھو، یہ صحیح مسلم نے حوالہ دے دیا، اور یہ صحیح اس میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. ہاں نیٹ پر آپ لکھے فلا تکلنی، ایک دم دعا نکل آئے گی گوگل سے انشاءاللہ. بڑی عظیم دعا. دو دعائیں ہیں، ایک یہ دعا ہے، اس کو دعا الکرب کہتے ہیں. ایک دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلیم العظیم، وہ رب العرش العظیم جس کے آخر میں آتا ہے، وہ بخاری میں ہے. یہ دو دعائیں ہیں، کرب، ٹینشن، ڈپریشن، پریشانی، تنگی، تکلیف، گھبراہٹ، خوف سے بچنے کے لیے. کئی لوگ کہتے ہیں یہ آج مجھے گھبراہٹ ہو رہی ہے، آج مجھے ٹینشن ہے، آج مجھے ڈپریشن ہے، آج مجھے فلاں ہو گیا، آج فلاں. ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہو، اللہ کے بندو یہ علاج دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں یہ علاج دیا ہے. بہرحال مریم نے ام مریم عمران کی بیوی نے کہا کہ میں اس کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اس کو اور اس کی آئندہ نسل کو بھی شیطان رجیم سے. اور اللہ نے پھر محفوظ کر لیا. واقعی پھر ساری زندگی مریم اور اسماعیل کیا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام کو تکلیف. جیسے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب بھی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو چوکا مارتا ہے، اس کو وسوسے ڈالتا ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ بن مریم کے. دیکھو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، سوائے مریم اور عیسیٰ بن مریم کے، یہ وہ دو ایسی ہستیاں دنیا کے اندر شیطان کچھ نہیں بگاڑ سکا. عام انسان کو بچانے کا کیا طریقہ ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا. سی حدیث آپ نے پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس جائے بستری کے لیے تو یہ دعا پڑھ لے، اس کے بستری سے پہلے یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا. اے اللہ تیرے نام کے ساتھ میں یہ دعا کر رہا ہوں، تیرے بغیر کچھ بھی نہیں. اے اللہ مجھے بھی محفوظ فرما، وہ جنب الشیطان ما رزقتنا، جو کچھ تو ہمیں دے گا، اولاد، مرد، بچہ ہو، بچی ہو، اس کو بھی تو شیطان سے محفوظ فرمانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس کے مقدر میں اللہ نے بیٹا بچہ بچی کر دیا اس
ہم بستری کے دوران اللہ نے حمل کا فیصلہ کر لیا، اور تو وہ ساری زندگی موت تک شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رہے گا، شر سے محفوظ رہے گا۔ یعنی چھوٹے موٹے تو ہوتے رہے، جیسے رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر بھی یہ کہ لو، لیکن جو گمراہی ہے، شیطان کا تسلط ہے، اس سے یہ بچہ ساری زندگی محفوظ ہو جائے گا۔ باقی کچھ چیزیں غلطیاں کوتاہیاں انسان کی فطرت میں ہیں، وہ انسان کرتا رہتا ہے سوائے انبیاء کے۔ تو یہ دعا بڑی عظیم ہے، ہمیں پڑھنی چاہیے، ورنہ شیطان بھائی جان، شیطان ہم بستری کرتا ہے لوگوں کی بیویوں کے ساتھ، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ہم تو آج منکر حدیث تو اعتراض کرتے نا، یہ حدیث میں پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں شیطان کے شبد، وہ بدبخت ہو، یہ سورہ اسرا ہے، سمجھ آگئی، بنی اسرائیل بھی اس کو کہتے ہیں، سبحان الذی اسرا بعبدہ۔ اس میں اللہ فرماتے ہیں جو شیطان کا ابلیس کا اللہ کے ساتھ وہ مناظرہ، مکالمہ، مباحثہ ہے نا، کہ مجھے مہلت دے، مجھے یہ دے، مجھے وہ دے، اس میں اس نے کہا کہ مجھے مہلت دے، میں ان کو بہکاؤں گا، مجھے اختیار دے۔ اللہ نے فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، اے ابلیس جتنی تیری ہمت پڑتی ہے نا، جتنا تیری طاقت ہے، جتنی تیری استطاعت ہے، تو ان کو بہکا لے، گمراہ کر، بصوتک، اپنی آواز کے ساتھ۔ عبداللہ بن مسعود قسم کھا کر فرماتے ہیں، گانا بجانا، موسیقی، ترنم ہے، اپنی آواز کے ساتھ، بصوتک وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ، اور اے ابلیس اپنا پیادہ لشکر اور اپنا گھڑ سوار لشکر چڑھا لا ان لوگوں کے اوپر، آدم کی اولاد پر۔ ہاں جی، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، خیل گھوڑے کو کہتے ہیں، گھڑ سوار، رجل پیادہ لشکر کو کہتے ہیں۔ ہاں جی، وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ آگے کیا یا اولاد، اور اے ابلیس شارکہم، تو شریک ہو، فی الاموال، ان کے مال میں، والاولاد، ان کی اولاد میں بھی تو شریک ہو۔ تجھے میں دیتا ہوں اختیار، چل جا، تو نے مانگا ہے، اختیار مانگا ہے، تجھے میں بے بس نہیں کرتا۔ شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم، وعدے بھی دے ان کو، وعدے بھی دے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اللہ فرماتے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ شیطان کا وعدہ سراسر دھوکہ ہے، سراسر دھوکہ ہے، کوئی اس کی حقیقت نہیں، لیکن وعدے تمہیں دے گا۔ یعدہم الفقر، احشاء کو غم دے گا، فقر سے ڈرائے گا، اللہ کے راستے مال نہ خرچیں گا، فقیر ہو جاؤ گے۔ بہرحال شارکہم فی الاموال والاولاد، یہ مال میں بھی شریک ہوتا ہے، یہ اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ بسم اللہ پڑھ کر، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، یہ پڑھ کر گھر سے نکلتا ہے تو اللہ تعالیٰ بڑے حادثے سے اس کو محفوظ فرما دیتا ہے، شیطان سے بھی محفوظ فرماتا ہے۔ اچھا جب گھر میں آتا ہے نا تو السلام علیکم کہہ کر داخل ہوتا ہے، شیطان باہر رہ جاتا ہے، شیطان دروازے سے باہر کہتا ہے آج رات میں رات کہاں گزاروں گا، اور اگر السلام علیکم نہیں کہا، دعا پڑھ کر بسم اللہ ولجنا بسم اللہ خرجنا نہیں پڑھی، اندر آ گیا شیطان، کھانا کھانے لگتا ہے، شیطان بیٹھ جاتا ہے، بسم اللہ پڑھتا ہے، شیطان کہتا ہے بھلے بھائی آج بھوکا ہی رکھا ہے، آج رات میں بھوکا رہوں گا۔ اگر باہر سلام علیکم کر کے گھر میں داخل ہوا اور دعا پڑھی بسم اللہ ولجنا و بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابلیس باہر، شیطان باہر، آج رات نہیں رات گزار سکتا بستر پہ، اور اگر آ گیا کھانا کھانے لگ گیا بسم اللہ پڑھی اور آج بھوکا رہوں گا، نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے نہ وہ پڑھتا ہے، پھر جناب جب سوتا ہے تو بیوی کے ساتھ بھی ابلیس، شیطان عام شیطان، ابلیس تو ان کا سردار ہے نا، یہ عام شیطان، وعدہم شارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا، عام شیطان، وہ پھر جناب اللہ معاف فرمائے، پھر لوگ پریشان، او میرے گھر میں شیطان، میرے گھر میں آصف، میرے گھر میں یوں ہو گیا، میرے گھر میں یوں ہو گیا، مجھے رات کو، بھائی اللہ کے بندو، قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ نُقَيِّضْ لَهُ الشَّيْطَانُ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَٰنِ، جو رحمان کو یاد نہیں کرتے، رحمان کا ذکر نہیں کرتے، نمازیں نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، صبح شام کے اذکار نہیں کرتے، سونے کے اذکار نہیں کرتے، رات کو گھر میں داخل ہونے کی دعا نہیں پڑھی، السلام علیکم نہیں کہا، کھاتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھا، نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں
فہو لہو قرین، قرین کرن کو کہتے ہیں، قرین ایسے سیاسی طور جو ہر وقت ساتھ ہو، کرن سینگ کو کہتے ہیں، وہ سینگ کی طرح اس کے ساتھ رہتا ہے، تائی کی طرح وہ شیطان اس کے ساتھ رہتا ہے، پھر ہر وقت اس کو پریشان برائی کی طرف آمادہ کرتے رہنا۔ تو میرے بھائیوں یہ ساری چیزیں تو مریم نے پہلی ہی نظر مان لی، اور بڑا میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری رحمت کی آغوش میں دیتی ہوں، تیری حفاظت میں دیتی ہوں، اوز یا اللہ یہ تیرے بغیر نہیں رہ سکتے۔ اور اللہ نے پھر سبحان اللہ تو آگے فرمایا اس کو اور اس کی اولاد کو شیطان رجیم سے فتقبلها ربها بقبول حسن وانبتها نباتا حسنا، تو پھر رب نے قبول کر لیا اس کو قبولیت بہت اچھے طریقے سے، اور اس کی پرورش کرنا بہت اچھے طریقے سے۔ یہ انشاءاللہ اگلے درس میں انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر۔